بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت ام سلیم یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق بات بتانے سے حیا نہیں کرتے ہیں، فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، تو کیا عورت پر بھی غسل ضروری ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب کہ عورت پانی کو دیکھ لے۔ فغطت ام سلمۃ وجہہا، حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ وقالت یا رسول اللہ، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اوتحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، طیبت یمینک فبما یشبہها ولدها، آپ نے فرمایا ہاں، تو پھر لڑکا مشابہ کس طرح ہوتا ہے، تو پھر لڑکا عورت کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک حدیث پڑھی گئی، اس میں عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے مسئلہ بتلایا گیا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے مسئلہ پوچھا، عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تو مسئلہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی وہ چونکہ موجود تھی تو ان کو تھوڑا سا عجیب فیل ہوا، تو وہ شرمائیں اور اپنے چہرے کو انہوں نے کپڑے وغیرہ سے ڈھانک لیا شرماتے ہوئے، اور شرماتے ہوئے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، تبھی تو لڑکا عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، مسئلہ پوچھنا ضروری تھا، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو عورتوں کو بھی اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑتا تھا۔ بعض مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچا دیا کرتے تھے عورتوں کے مسائل، لیکن بعض مسائل عورتیں خود پوچھ لیا کرتی تھیں، تو پوچھنا بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے ماحول بنایا، مسئلہ پوچھنا ہے اور حیا و شرم والا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ پوچھ لیں تو کہیں ایسا ویسا کوئی الزام نہ لگا دے، تو انہوں نے کہا اللہ بھی تو حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں مسئلہ پوچھنے میں حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں، عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ ان کو وہ حالت پیش آئی، انہوں نے مسئلہ پوچھا تو وہ مسئلہ دونوں کے نزدیک واضح تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، عورت کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے۔ اب سوال تھا کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھ لے۔ کچھ دن پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے مردوں وغیرہ کے تعلق سے بھی۔ احتلام کا مطلب ہے نیند کی حالت میں خواب، مادہ منویہ نکلتا ہوا کوئی خواب دیکھنا، ہم بستری کرتا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو، یا کوئی ایسی شکل خواب دیکھنا، پانی نکلتا ہوا، اسپرم نکلتا ہوا خواب دیکھنے کو عام طور سے احتلام کہا جاتا ہے۔ اب خارج میں بھی پانی نکلے تو اس کے بارے میں کہا کہ جب وہ کپڑوں پر بھی پانی دیکھ لے، باہر پانی نکلا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ مانے صرف کسی نے خواب دیکھا، خواب میں سب کچھ ہوا مگر باہر پانی نہیں نکلا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ باہر پانی نظر آیا، خواب بھی یاد ہے تو غسل واجب، خواب یاد نہیں ہے لیکن باہر پانی نظر آ رہا ہے تو اس وقت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ مادہ منویہ نظر آ رہا ہے تو غسل واجب، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، ساتھ میں ایک اہم بات بھی بتلا دی کہ عورت کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے، تبھی تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں یہ ٹکڑا ہے،
فبما یشبہها ولدها، لڑکا عورت سے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض دوسری روایت میں اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَهَلْ يَشْبَهُ الْوَلَدُ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ، لڑکے کی ماں یا باپ کی مشابہت اسی چیز کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا مرد کے خاندان کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جب عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا عورت کے خاندان والوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی جو بھی اولاد ہوگی۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا ہے ہمیں، ایک اہم بات، مسئلہ کیا، ایک چیز معلوم ہوئی ہے، مشابہت جو آتی ہے نا، یہ ابا کے خاندان پہ گیا، یہ امی کے خاندان پہ گیا، اس کا ایک بنیادی ریزن، وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ مرد کا پانی غالب آیا تو مشابہت ادھر کی آتی ہے، عورت کا پانی غالب آیا تو مشابہت ادھر کی آتی ہے۔ یہ بھی ایک چیز ایکسٹرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ باقی اصل مقصود تو یہ بتانا ہے کہ ہاں عورت کو بھی یہ حالت ہوتی ہے، دونوں کا پانی ملتا ہے، تبھی تو جا کر جس کا پانی غالب آ گیا اس کے بعد مشابہت ہوتی ہے۔ تو بہرحال عورت کو بھی یہ کیفیت پیش آتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے احکام ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی احکام ہے کہ احتلام یعنی خواب یاد ہے اور پانی بھی ہے، سوکھا ہوا ہے، کپڑوں کو لگ گیا، گیلا ہے یا سوکھا ہوا ہے تو غسل واجب، خواب یاد ہے اور پانی نہیں لگا ہوا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، خواب نہیں یاد ہے اور پانی لگا ہوا ہے کپڑوں پر تو غسل واجب ہو جائے گا، خواب بھی یاد ہے پانی بھی لگا ہوا ہے تو بدرجہ اولا غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ اہم باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں، ابھی تو درس حدیث کے ضمن میں آ رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس وقت میں ذکر نہیں بھی کی جا سکتی ہیں، وہ خاص جن کی مجلس ہے اسی محفل میں آئیں گی، ویسی تو حدیثیں میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ 2-4 بنیادی اور ضروری مسائل ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ عورتوں کو بعد میں حیا و شرم کی وجہ سے وہ مسائل نہیں پوچھتی ہیں، شادیاں ہو جانے کے بعد مرد تو کم سے کم اپنی بیوی کے مسئلے حل کر پائے گا، ایسی چیزوں میں ایک دوسرے میں ڈسکشن کر کے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، نہیں ہیں تو آج کے زمانے میں الحمدللہ بہت زیادہ علم دین رکھنے والے مرد بھی ہیں، علم دین رکھنے والی عورتیں بھی ہیں، تو اپنے گھروں میں عورتوں کو کسی اچھی عالمہ کا کانٹیکٹ دیجئے، کانٹیکٹ نمبر دیجئے تاکہ وہ اپنے مسائل ان سے معلوم کریں، ان سے پوچھیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مردوں کی ذمہ داری، مرد تو دین سیکھ لیتا ہے، عورتوں کو کیسے آئے دین؟ اب عورتیں اس طرح کے مسائل کیسے سیکھیں اگر اس نے مدرسے میں بھی نہیں پڑھا اور اس کو دینی تعلیم بھی نہیں سکھائی گئی؟ بیشتی زیور ایک کتاب آتی ہے اردو زبان میں، مختلف اور بھی دوسری زبانوں میں، وہ کتاب پہلے بچیوں کو شادیوں میں دی جاتی تھی اردو وغیرہ پڑھا کر، تاکہ بچی کم سے کم اردو سے اپنے مسائل اس کتاب سے پڑھ لے، تو ایسی کتابیں بھی آج کل نہیں دی جا رہی ہے، پھر عورتیں دین کیسے سیکھیں گی؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی اچھی عالمہ کا کانٹیکٹ نمبر لیں، کسی مولانا کی بیوی اگر عالمہ ہو تو ان کا نمبر لیں اور عورتوں کو ان سے ربط میں رکھائیں تاکہ وہ اپنا بھی دین سیکھیں۔ دین سیکھنے میں کوئی حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اور مرد کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مرد بھی اپنے اس طرح کے سیکس سے تعلق رکھنے والے مسائل یا جنس، غسل اور وضو سے تعلق رکھنے والے مسائل بلا جھجک اپنے مسائل علماء سے پوچھ لیا کرے اور پوچھ کر صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مقصد آج کے درس حدیث کا یہ ہے کہ پاکی ناپاکی سے متعلق اہم چیز ہے، ہمیشہ پاک رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مرد ہو یا عورت اپنے اپنے مسائل جانیں اور جان کر ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم میں سے ہر ایک سے متعلق جو مسائل ہوں گے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب